نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یعنی آج کا درس جو ہے نا اسلام کے بارے میں۔ اسلام سلام کے مادے سے ماخوذ ہے۔ اس مادے سے جتنے بھی الفاظ بنے ہیں وہ سب صحت اور عافیت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سلامتی یہ ہے کہ انسان آفت اور مصیبت سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے، کیونکہ وہ ان تمام عیوب اور نقائص سے محفوظ ہے جو مخلوق کو لاحق ہوتے ہیں۔ لغت میں سلام کا معنی ہے سلامتی میں داخل ہو جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور اگر طاقت ہو، گنجائش ہو، مال ہو تو بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اسلام 5 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، اس دین کے نام کے طور پر جسے نظریہ حیات کے طور پر قبول کیا جائے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام صرف دین اسلام ہی ہے۔ یعنی دوسرا معنی توحید کے معنی میں، یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، تورات کے مطابق وہ انبیاء علیہ السلام فیصلے کرتے تھے جو عقیدہ توحید رکھتے تھے۔ تو تیسرا معنی جو اخلاص کے معنی میں ہے، اذا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم یا بنیہ یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لا چکا ہوں، یعنی میں خالص اس کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ نمبر 4، اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرمانبردار ہے۔ زبان سے اقرار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وإن تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، یعنی صرف زبان سے اقرار کیا ہے، دل میں ایمان نہیں اترا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار اعزاز سے عمل کرنے پر بھی اسلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن سے کسی بھی اندازے سے اسلام کی ذکر آئے ہم ان میں سے بعض احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، اسلام کے اعمال میں سے کون سے عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور کسی کو سلام کرو، خواہ تم اس سے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ابن شمامہ فرماتے ہیں کہ ہم عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، چنانچہ وہ بہت دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا، تو ان کے بیٹے نے عرض کیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں خوشخبری نہیں سنائی؟ حضرت عمرو اپنے بیٹے کی طرح متوجہ کو فرمایا کہ ہم لوگ جس عمل کو سب سے افضل سمجھتے تھے وہ ہے اللہ کے سوا کسی کے معبود نہ ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی شہادت دینا۔ پھر فرمایا کہ میری زندگی 3 احوال سے گزری ہے۔ ایک زمانہ وہ کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے نفرت نہ تھی، اور میری سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ مجھے موقع ملے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کروں۔ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو جاتا تو میں یقیناً اہل جہنم میں سے ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھائیں، میں نے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو میں نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور آپ نے دریافت فرمایا اے عمر تم نے یوں کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے شرط کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نام معاف کر دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام زمانہ کفر کے گناہ مٹا دیتا ہے؟ اسی طرح ہجرت اور حج کی برکت سے بھی سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آج یہ حالت ہو گئی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا اور میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی عظمت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی کی وجہ سے مجھے کبھی آپ کی آنکھ بھر کر دیکھنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ اگر مجھ سے آپ کے سرپا کے بارے میں پوچھا جائے کہ میں بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ پورے جسم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے تو میں بیان نہیں کر سکوں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کر دیکھا نہیں۔ اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو مجھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوں گا۔ پھر میری زندگی کا تیسرا دور وہ تھا جس میں ہمیں اپنے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ میں ان کے انجام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا۔ بس جب میں انتقال کر جاؤں تو نہ تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے والی ہوں اور نہ ہی آگ میں پکائی گئی اینٹیں۔ جب تم مجھے دفن کر چکے تو میرے اوپر کچھ مٹی ڈال دو اور میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور یہ سوچ سکوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ حضرت رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبی للغرباء۔ اسلام اپنے ابتدائی دور میں اجنبی تھا، عن قریب اپنے ابتدائی دور کی طرح وہ دوبارہ غریب ہو جائے